الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم شریف کی یہ حدیث آپ کی خدمت میں تقریباً 2 ہفتے سے پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ پھر آگے حضرات صحابہ جو مجلس میں حاضر تھے انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کس کے ساتھ کس کے لیے دین خیر خواہی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے ائمہ حاکموں کے ساتھ۔ یہ 4 نمبر ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے جو حکام ہیں، حکمران ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی۔ چنانچہ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھیں کہ ایک مسلمانوں کی حکومت اسلامی ہو تو وہاں کا جو امیر اور بادشاہ ہوتا ہے اس کی باتوں کو ماننا، اس کے خلاف کوئی کام نہ کرنا، یہ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خیر خواہی۔ اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر وہاں یہ بات سامنے آئی کہ ایک ہوتا ہے سماجی اور سیاسی میدان اور دوسرا ہے قومی اور ملی میدان۔ تو جہاں سیاسی اور سماجی میدان ہے، گزشتہ جمعہ اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور آگے بات چل رہی تھی قومی اور ملی، یعنی ملت کی اور قوم کی رہنمائی کرنے والوں کی اطاعت کرنا، ان کی باتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی بتلایا گیا۔ مثالوں میں سے ایک مثال گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے دی جا رہی تھی کہ 2 خاندان کا میل ملاپ ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے تو رشتے کی بات چلتی ہے اور تاریخ مقرر کرتے ہیں،
اس کے بعد جو تاریخ طے کی گئی ہے اس تاریخ کو اپنے حساب سے مناسب اپنے محلے کے حساب سے مسجد طے کر کے اس مسجد میں دونوں فریق حاضر ہوتے ہیں، لڑکے کے ذمہ دار، لڑکی کے ذمہ دار، اور پھر وہاں کے قانون اور قاعدے کے حساب سے اپنا مقررہ نکاح کو عملی طور پر انجام دیتے ہیں۔ یہ ساری کارروائی جو ہوتی ہے یہ بالکل اصول کے حساب سے، ضابطے کے حساب سے، مسجد کا جو قانون ہے اس کے حساب سے، اور ملی اور قومی رہنماؤں کی ہدایات کے حساب سے پوری کارروائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نکاح کے بعد ایک سلسلہ چلتا ہے، میاں بیوی خوشحال رہتے ہیں، زندگی یوں ہی گزرتی ہے، اولاد ہوتی ہیں، اولاد در اولاد ہوتی ہیں، ایک خوشی کی زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان شیطان بیچ میں آتا ہے اور ادھر سے ان کو ورغلاتا ہے، ادھر سے ان کو ورغلاتا ہے، تو پھر یہ خاندان بجائے محبت کے نفرت میں بدل جاتی ہے۔ دونوں طرف سے نفرت کی اور غصے کی آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر رفتہ رفتہ نوبت میل ملاپ کے بجائے دوریوں کی ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس کو پسند نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو پسند نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو آخر کار اب مسئلہ سنگینی کے عالم میں آتا ہے، تو لڑکے کے ذمہ داران، لڑکی کے ذمہ داران دونوں مل بیٹھ کر آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کے ذمہ داران بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں تو مسئلہ وہیں سے حل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی جو کمی بیشیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس کو بھول کر ایک نئے طور سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں کی اس بیٹھک سے بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا، ابھی جھگڑا، نفرت باقی رہتی ہے، کوئی حل نہیں نکل پاتا ہے، تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ طریقہ ہے، یہ شکل و صورت ہے کہ جب آپس میں مل بیٹھ کر بات حل نہ ہو تو پھر ہم کسی اہل علم کو، مسائل کے جاننے والوں کو اپنا حکم، ثالث، تیسرا آدمی مقرر کریں اور اس کے پاس اپنے مسائل کو بیان کریں، اپنے حالات کو پیش کریں، اور جب وہ ان حالات کو سننے کے بعد اس کا جو فیصلہ ہوگا، اس کی جو رہنمائی ہوگی، وہ جو ہدایات جاری کرے گا، اب لڑکے اور لڑکی والوں کو مناسب بلکہ بہتر اس میں ہے کہ وہ ان ہدایات پر اپنی تکلیف کے باوجود، سمجھ میں نہ آنے کے باوجود ان ہدایات پر عمل کرے، تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور یہ عین قرآن و حدیث پر عمل کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ میری بات شاید سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں جی حضرت ہی کو پتہ ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، موسم ٹھنڈا رہا، اچانک اللہ کی مہربانی سے ایک دھوپ کی لہر چل پڑی ہے، تو ابھی ذرا چستگی آ رہی ہے، اتنے میں ہماری جو تقریر ہے، ہمارا جو بیان ہے، یہ کہیں لوری کا کام نہ کر جائیں کہ بھئی بغیر اے سی کے بھی موسم بڑا سہانا ہے،
چلو اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک ذرا ٹھنڈی سی ہواؤں میں ایک نیند کا مزہ لے لیں۔ ہمارے ایک استاذ تھے، ہم جب پڑھتے تھے شعبہ عربی میں تو وہ ہمارے استاذ محترم کبھی کبھی اپنے طلباء کو وہ جہاں بیان کرنے جاتے تھے کسی ایک دو کو ساتھ لے کر چلے جاتے تھے، تاکہ ایک تو ان کے لیے بھی اپنے ساتھ طلباء شاگرد ہونے کا ایک موقع، ایک عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب بڑے جاتے ہیں تو ایک دو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، خود لے لیتے ہیں یا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ ایک موقع پر جمعے کے بیان میں بندے کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے اور ہم بھی سننے والوں میں تھے۔ تو حضرت بیان کر رہے تھے کسی اہم موضوع پر، اور عجیب اتفاق تھا کہ حضرت کے سامنے جو ایک صاحب تھے ان پر سکینہ نازل ہو رہا تھا۔ تو حضرت جو ہے وہ ایک درد کے ساتھ امت کی رہبری کے خاطر اپنی بات پیش کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھ کر ان پر سکون اور سکینہ نازل ہو رہا تھا۔ تو دیکھ کر برجستہ ان کو کہا کہ بھئی کس آسمان پر پہنچ گئے تم، ذرا نیچے آؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جب تک نماز پوری نہیں ہوئی شاید وہ کسی آسمان کا سیر نہیں کیا ہوگا۔ عام طور پر جمعے کے بیانات میں لوگ اس کے حوالے ہو جاتے ہیں، عام طور پر میں آپ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں ایسا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ ان پر سکینہ نازل ہو رہا ہو، لیکن جو ٹاپک جو چل رہا ہے میں ایسا محسوس کرنے لگا کہ شاید میرے علاوہ صرف میں ہی بولتا جا رہا ہوں، کسی کے چہرے پر سر ہلانے کی یا آنکھ سے اشارے کی کوئی کیفیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں سمجھا شاید یہ ٹاپک بھی ویسے ہی لوری کا کام کر رہی ہے، تو اس لیے میں آپ کو جو ہے ذرا جھنجھوڑ کر متنبہ کر کے اس عنوان کو سمجھنے کی دہلیز پر لا رہا ہوں۔ اب میں اس کے بعد جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا۔ جب ایک مثال ہے، یہ پوری بات نہیں ہے، میں نے ملی اور قومی رہنماؤں کی ہدایات پر عمل کرنا اور ان کے خلاف نہ جانا یہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے، اس کو بتانے کے لیے میں نے یہ مثال لی۔ اب کیا ہوتا ہے، جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان میاں بیوی کے جھگڑوں کو غور سے سننے کے بعد ان کی مناسب ہدایات دیتے ہیں کہ آپ اس طریقے کو اپنائیں، آپ اس طریقے کو اپنائیں تو آپ کی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب فیصلہ ہوتا ہے ایک چیز کے بارے میں دو لڑ رہے ہوں یا دو آدمیوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، تو جب تیسرا آدمی فیصلہ کرے گا تو یقینی طور پر وہ فیصلہ ایک کے حق میں جائے گا، ایک کے خلاف میں جائے گا، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ پوری دنیا کے کسی بھی کورٹ کچہری کو چلے جائیں، کسی بھی فیصلہ کرنے والوں کے بیٹھک میں چلے جائیں، کہیں بھی جائیں گے تو فیصلہ ایسا ہی ہوگا کہ جب دو جھگڑ رہے ہیں تو ایک کے حق میں جائے گا، ایک کے خلاف میں جائے گا، لیکن جو خلاف میں جس کے جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو ایسا محسوس ہوگا، لیکن اگر وہ اس فیصلے کو قبولتا ہے تو پھر اس کے لیے خیر ہی خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے، لیکن جب اہل علم بیٹھ کر، سمجھ بوجھ رکھنے والے بیٹھ کر دونوں کی باتوں کو سن کر جب فیصلہ سناتے ہیں تو جن کے فیور میں جاتا ہے وہ اس فیصلے کو سر پہ رکھتے ہیں، اور جن کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے فیور میں نہیں ہے، ہمارے خلاف میں فیصلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ریجیکٹ، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک
نشست سے دوسری نشست، تیسری نشست، ہر اینگل سے، ہر پہلو سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے حق میں یہ بہتری ہے، اس کو آپ اختیار کریں۔ تو اب شیطان یہاں اپنی پوری طاقت لگاتا ہے کہ ان کو کسی طرح سے اس فیصلے کو ماننے کے لیے دیتا نہیں۔ پھر آخر کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل مطمح نظر ہے، اصل یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے قومی اور ملی اور دینی رہنماؤں کے ساتھ خیرخواہی نہ کر کے، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کر کے، ہم نے اپنا رخ کسی اور کی طرف موڑ لیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، میں کسی ایک خاص طبقے، کسی خاص علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ ہم جب ایک سرسری نظر دوڑائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب خاص طور پر میاں بیوی کے مسئلے میں جو سمجھ بوجھ رکھنے والے بیٹھ کر کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو ان کی بات کو ٹھکرا کر، ان کی بات کو نہ لے کر، وہ اپنا رخ اپنی بات منوانے کے لیے بجائے اہل علم کے پاس جانے کے، وہ اسٹیشنوں کی طرف، محکمہ پولیس کی طرف، کورٹ کچہری کی طرف اپنا مقدمہ لے جاتے ہیں۔ ایسے آج کے دور میں ایسی مثالیں بہت ملیں گی۔ جو بڑے حضرات ہیں وہ اس پہلو پر غور کریں۔ آج حالات، لوگ اپنی بات جب ہمارے موافق آ جاتی ہے تو اس فیصلے کو بلا چوں چرا تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے خلاف لگتا ہے تو پھر اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پھر ادھر ادھر، میں یہاں کی زبانی الفاظ کہوں تو کٹے پنچایت ہے، سیٹلمنٹ کی بات ہے، ایسی مجلسوں میں ایسے لوگوں کے پاس جا کر غیر شرعی طور پر اپنے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ غیر شرعی طور پر، جو طریقہ شرعی نہیں رہتا ہے، ادھر سے کبھی لاکھوں کا مطالبہ ہوتا ہے، ادھر سے کبھی لاکھوں کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، تو اب تیسرا جو ہوتا ہے وہ ادھر سے بھی کھاتا ہے، ادھر سے بھی کھاتا ہے، اور بیچ کی کوئی ایک رقم طے کر کے دونوں کا چکتا کر دیتا ہے۔ ہمارے شہر سے میں کسی ایک خاص شہر کی نہیں بات کر رہا ہوں، ہر شہر کے اندر آج ایسا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، مجھے جو اصل کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان اہل علم اور دین کی رہنمائی کرنے والوں کے ساتھ خیر خواہی اسی وقت ہم کریں گے جب ہم ان کی بات کو تسلیم کر کے آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم نے ٹھکرایا، بظاہر ہمیں وہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن اگر ہم نے ٹھکرایا تو گویا کہ ہم ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں۔ آج آئے دن یہ حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو، اور لڑکی کی طرف سے ہو تو ان کے لیے تو میدان اور زیادہ کھلا ہوا ہے۔ وہ جو ہے مغریر میں اور پتہ نہیں کیسے ان کی جو حمایتی تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے سے اور زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، اور زیادہ پریشر کرتے ہیں، اور اپنا ڈیمانڈ کا مطالبہ کر کے منوا لیتے ہیں، لیکن شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر رہنمائی کرنے والوں کی بات سنے بغیر ان کے خلاف جا کر بغاوت کرتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی نہیں ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ دین کے مسئلے میں دینداروں کی بات ہی سنی جائے اور ان کی باتوں کو سمجھیں۔ اگر فی الحال سمجھ میں نہ آئے تب بھی اس کو ہم تسلیم کریں، انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ باقی باتیں آئندہ جمعہ عرض کی جائے گی۔